السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 101 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرمایا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت جو اکثر و بیشتر صورتحال تھی، یہ خوف کی شرط اسی کے مطابق ہے، کیونکہ اسلام کے آغاز میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اپنے اکثر صفوں میں خطرات درپیش رہتے تھے، بلکہ ان کے سفر ہوتے ہی عام جگہوں یا خصوصی مہموں کے لیے تھے، اور تمام قبائل عرب نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کر رکھی تھی، اور قاعدہ یہ ہے کہ مندوق جب با اعتبار غالب آئے تو اس کا مفہوم و معتبر نہیں ہوتا۔ لہذا آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر سفر میں کافروں کی طرف سے ایذا کا خوف نہ ہو تو نماز قصر نہ کی جائے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ سفر فی سبیل اللہ ہی ہو، بلکہ ہر سفر میں قصر کی جا سکتی ہے۔ علی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کام کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے، یعنی کیا اب قصر ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا، جس چیز سے تمہیں تعجب ہوا مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا۔ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ ایک احسان و صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہذا اس کا احسان قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابتداء میں ہجر اور سفر دونوں حالتوں میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی، تاہم ہجر کی نماز میں یعنی لوکل جگہ پر نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی 4 رکعت نماز فرض ہو گئی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں منزل مقصود تک جلدی پہنچنا ہوتا تو آپ پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور اس کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی اقامت ہو جاتی تو آپ عشاء کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو مغرب کے بعد آپ عشاء بھی ادا کر سکتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کے بعد، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کا آپ کو چانس نہیں ملا تو عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مغرب کی نماز پڑھیں بعد میں عشاء کی نماز پڑھنے جگہ چینج کر کے۔ ایسے ہی سفر میں آپ ظہر اور عصر کی نماز بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ آیات کے ساتھ احادیث کا پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ تفصیل سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ذوقرنین میں نماز خوف پڑھائی، یوں کہ ایک صف آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی
اور ایک صف دشمن کے مقابلہ پر کھڑی رہی، یعنی آدھے لوگ نماز کے لیے آ گئے، آدھے لوگ دشمن کا مقابلہ کے لیے وہاں پر رہے۔ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور دوسرے لوگ ان کی جگہ آ گئے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، پھر آپ نے اسلام پھیرا۔ مطلب کہ امام 2 رکعت پڑھے گا خوف کی حالت میں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایک ایک رکعت ادا کر لیں گے، یعنی آدھے لوگ پہلے پڑھ لیں گے، آدھے لوگ بعد میں پڑھ لیں گے، تو ایک ایک رکعت ان کی ہو جائے گی۔ ایسا عمل جنگ کے دوران ہے۔ آخری حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ نماز کی 2 رکعتیں ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ پھر میں نے دریافت کیا آپ لوگوں نے مکہ میں کتنی دیر قیام کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے 10 دن قیام کیا تھا۔ تو اگر آپ کہیں بھی 10 دن ٹھہرے ہیں تو آپ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں، کہ بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ 4 دن ٹھہرے ہیں تب قصر کریں، اگر اس سے زیادہ ہے تو پوری پڑھیں، لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رہے اور نماز 2 رکعتیں پڑھاتے رہے۔ آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب ضَرَبْتُمْ تم سفر کرو فی الارض زمین میں فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ کہ تقصروا تم سب کمی کرو من الصلاۃ نماز میں سے کچھ، ان اگر خفتم تم ڈرو کہ یفتنکم وہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں الذین وہ لوگ جن کفروا سب نے کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافر کانوا سب ہیں لکم تمہارے لیے عدو مبین واضح دشمن، یعنی اگر آپ لمبی نماز کریں گے تو کافر تو ہیں ہی آپ کے دشمن، وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ میں نماز کو قصر کر دیا۔ پھر یہاں پر سفر کا بھی ذکر ہے تو سفر میں بھی نماز قصر ہے۔ پھر احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی ہم امن کی حالت ہو، سفر میں ہو، پھر بھی قصر کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔